اللہ، میری طرف سے تمام مسلمان بھائیوں کو عید مبارک۔ آج ہم بات کریں گے ایسے کون سے 7 طریقے ہیں جن سے ترکی کا ریزیڈنس پرمٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ایسے کون کون سے طریقے ہیں جن سے ترکی کا ریزیڈنس پرمٹ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کلیم اللہ، جی سر۔ بہت اچھا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے، علی اکبر کی طرف سے، سارے مسلمان بھائی جو ہیں انڈیا میں، پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں، سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی میں صحت اور کامیابی عطا کرے، اور آپ کے جو مقاصد ہیں اور جو بھی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور زندگی میں آپ کا کوئی بھی گول ہے، اللہ تعالیٰ وہ حاصل کرنے میں آپ کی مدد فرمائے، آپ کو صحت دے اور صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم نے جو ٹرکش سیریز شروع کی ہے، اس میں جو ریئل بزنس مین ہے، جو اسپیشلی ٹرکی کے اندر بزنس کرنا چاہتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، یا اپنا چھوٹا موٹا کسی بھی طرح کا کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے۔ تقریباً ہمارا 16 سال کا ایکسپیرینس تو ایک طرف ہے، 8 سال سے 10 سال سے میں ٹرکی کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں۔ وہ جو ہماری انفارمیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہوئے اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے، جو ٹرکی کے اندر لائرز موجود ہیں، کنسلٹنٹ موجود ہیں، جو ٹرکش لوگ ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے ہم نے بہت ہی یوزفل انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے کلیکٹ کی ہے، اور یہ ساری کنسلٹنسی ہم آپ کو فری آف کاسٹ دینے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے ٹرکش سیریز شروع کی ہے، تو اس میں مختلف، کیونکہ ایک ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، مختلف ٹاپکس پہ ہم مختلف ویڈیوز بنائیں گے جو آپ کو یہ بتائے گا کہ ٹرکی کے اندر کون کون سے شہر ہیں جہاں پر ایک اسپیشل بزنس ہو سکتا ہے، جیسے کہ برسا میں کون سا کام ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اگر آپ جانتے ہیں کہ فیصل آباد جو ہے وہ پاکستان کا ٹیکسٹائل کا شہر ہے، تو فیصل آباد کی طرح ٹرکی میں کون سا شہر ہے جہاں پر صرف ٹیکسٹائل کا کام ہوتا ہے، یعنی بیڈ شیٹ، ٹاول یا گارمنٹس کے حوالے سے کام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے برسا ہے، دینیزلی، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح سے ٹرکی کا کشمیر کون سا ہے جو انتہائی خوبصورت سوات اور گلگت کی طرح پہاڑی علاقہ ہے، جہاں پر ٹرکش لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں اور پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں۔ استنبول کے علاوہ دوسرے شہر یعنی انٹالیا، مرسن، ازمیر، اسی کے علاوہ کونیا ہے، اس کے علاوہ ٹریبزون ہے، ریزے ہے، اور یہ کارز ہے، یہ دوسرے شہر جو ہیں ان میں کیا پوٹینشل ہے، یہ سارا کچھ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ جو ریئل بزنس مین ہے وہ کس طرح سے ٹرکی میں سروائیو کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ استنبول سے ہٹ کر، چھوٹا سا استنبول ہے لیکن ترکی بہت بڑا ہے، جس کی تقریباً 18 بندرگاہیں ہیں اور جس کے تقریباً 200 کے قریب شہر ہیں استنبول کے علاوہ، اور جس میں ہر شہر کی اپنی ایک اسپیشل اہمیت ہے۔ اور اسی طرح سے امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والوں کے لیے، ٹریڈنگ کرنے والوں کے لیے، اور دنیا میں فوڈ کا بزنس، ٹیکسٹائل کا بزنس، کنسٹرکشن کا بزنس، مشینری کا، کیمیکل کا بزنس، کسی بھی طرح کا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ٹرکی میں کون سے شہر میں کون سا پوٹینشیل ہے، یہ ساری ریسرچ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ جو ریئل بزنس مین ہیں ان کے لیے یہ انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ مند ہوگی، اور انشاءاللہ اس میں ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، فری کنسلٹنسی پرووائڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی کامیابی میں جو بھی رول ہو سکتا ہے ہم پلے کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ عید کا تحفہ سمجھ کے ہماری طرف سے یہ جو ویڈیوز ہیں، یہ سیریز آف ویڈیوز ہوگی جس میں تقریباً 100 کے قریب ویڈیوز ہوں گی، اور اس پوری سیریز میں انشاءاللہ ہم آپ کو ٹرکی کا ایک ایک حصہ اور ایک ایک شہر کا پوٹینشل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور آپ اس حساب سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ آج ہم پھر آپ کو بتاتے ہیں، جیسے کہ کلیم اللہ نے سوال کیا ہے کہ کون سے ایسے 7 طریقے ہیں جن سے ٹرکی کی ریزیڈنس لی جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگ 1 یا 2 طریقے تو جانتے ہوں گے، یا 3 یا 4 جانتے ہوں گے۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں 7 ایسے طریقے جن سے ٹرکی کی ریزیڈنس حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو، جیسے آپ سب جانتے ہیں، ٹرکی میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ $2.5 لاکھ سے شروع ہو کر $10 لاکھ تک جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ٹرکی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ریزیڈنس بھی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شہریت بھی ملتی ہے۔ $2.5 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے یہ۔
تو یہ پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ہے. لیکن اگر آپ بزنس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بزنس انویسٹمنٹ کی بیس پر بھی آپ کو جو ہے تقریباً $20,000 سے آن ورڈ اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ریزیڈنس ملتی ہے انویسٹمنٹ کی بیس پر. اس کے ساتھ اگر ہم آتے ہیں دوسرا طریقہ کون سا ہے, وہ بائنگ پراپرٹی ہے. بائنگ پراپرٹی انویسٹمنٹ میں نے بتایا کہ اگر آپ پراپرٹی میں بھی کر سکتے ہیں, کسی بزنس میں بھی کر سکتے ہیں, کسی فیکٹری میں کر سکتے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ میں کر سکتے ہیں, کسی بھی چیز میں. لیکن اگر آپ رہنے کے لیے کوئی گھر خریدتے ہیں ترکی کے کسی بھی شہر میں, جیسے میں نے بتایا تقریباً 200 کے قریب شہر ہیں استنبول کے علاوہ. استنبول میں پراپرٹی بہت مہنگی ہے, آپ کو $40,000-50,000 سے کم کا کوئی گھر نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ ازمیر میں لے لیتے ہیں, اگر آپ کونیا میں لے لیتے ہیں, اگر آپ ٹریبزون میں لے لیتے ہیں, اگر آپ اسی طرح کارز میں لے لیتے ہیں, کسی اور شہر میں آپ پراپرٹی لے لیتے ہیں, برسا میں, دینیزلی میں, تو وہاں پر پراپرٹی منیمم کم سے کم جو ہے $20,000 سے آپ ایک گھر خرید سکتے ہیں, نارمل ایک اپارٹمنٹ ایک کمرے والا. وہ جو $20,000 کا گھر ہے اس کی بیس پر آپ کو ہر سال آپ کو ریزیڈنس ملتی جائے گی 1 سال کے لیے. 5 سال تک آپ کو ریزیڈنس ملے گی, آپ کو, آپ کی بیوی کو اور آپ کے بچوں کو جو 18 سال سے کم ہے. تو 5 سال کے بعد آپ کو شہریت مل جائے گی. تو یہ ایک 5 سال کا پورا پروسیجر ہے اور ہر سال اس میں آپ کو ریزیڈنس رینیو ہوتی جائے گی پراپرٹی گھر کی بیس پر. اور انویسٹمنٹ کتنی چاہیے, صرف $20,000. اس کے لیے آپ آسانی سے گھر خریدیں کسی بھی شہر میں, ترکی میں, پورے ترکی میں کہاں پر بھی آپ. لیکن گھر ہونا چاہیے یا اپارٹمنٹ ہونا چاہیے, یعنی لینڈ نہیں ہونی چاہیے, زمین فارمنگ والی نہیں ہونی چاہیے, گھر ہونا چاہیے یا اپارٹمنٹ ہونا چاہیے کسی بھی قیمت کا ہو. $10,000 کا بھی آپ کو مل جاتا ہے تو اس پر بھی آپ کو شہریت مل جائے گی, ریزیڈنس ملے گی اور 5 سال بعد شہریت مل جائے گی. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ وہاں پر کمپنی بناتے ہیں. کمپنی کے لیے کیا ہے کہ آپ نے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنانی ہے جو منیمم 1 لاکھ ٹرکش لیرہ, جو تقریباً اگر ہم بات کرتے ہیں یورو یا ڈالرز میں تو $15,000 سے $16,000 کی وہ کیپٹل ہوگا. اب یہ کیپٹل جو ہے $15,000-16,000 اس کا صرف آپ نے 25% یعنی کہ چوتھا حصہ پے کرنا ہوتا ہے. جب آپ چوتھا حصہ پے کرتے ہیں تو اس بیس پر آپ کو آگے آن ورڈ آپ 5 ملازم اس میں رکھتے ہیں اور اس کا جو ہے آپ رینٹ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور پورا آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ کو 2 لوگ ہوں, 3 لوگ ہوں, 4 لوگ ہوں, جتنے بھی آپ ڈائریکٹرز ہوں گے, ہر ڈائریکٹر کو بھی ریزیڈنس ملے گی, اس کی بیوی کو بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں کو بھی ملے گی. ماشاءاللہ سے. یہ ہمارے پاس اس کی تیسری تھی بزنس کے ذریعے. چوتھی جو ٹائپ ہے, اگر آپ ٹرکی میں آتے ہیں اور آپ ٹورسٹک ریزیڈنس لے لیتے ہیں جی سر, تو پھر آپ جا کے جاب ڈھونڈتے ہیں اور جاب ڈھونڈ کر کہیں پر بھی آپ جاب ڈھونڈ لیتے ہیں اور آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے, اس بیس پر بھی آپ کو ریزیڈنس ملے گی. جی سر, بالکل ٹھیک ہے. 5ویں اسی طرح سے آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ آپ کو ریزیڈنس ملی ہے, چاہے وہ ورک پرمٹ پہ ملی ہے, چاہے پراپرٹی پہ ملی ہے, چاہے بزنس پہ ملی ہے, چاہے انویسٹمنٹ پہ ملی ہے, تو آپ کو اب اپنی فیملی کے لیے فیملی ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں, بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے. اسی طرح سے اگر آپ چھٹی کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو پاکستان میں جنہوں نے شادی نہیں کی یا دنیا کے کسی ملک میں ابھی کنوارے ہیں, ابھی شادی نہیں کی, اگر وہ ٹرکی میں شادی کر لیتے ہیں تو شادی کی بیس پر بھی ان کو ریزیڈنس ملتی ہے اور 5 سال کے بعد اور سم ٹائم فاسٹ ٹریک کے ذریعے 3 سال کے بعد بھی شہریت مل جاتی. اسی طرح اگر بچے ہو جاتے تو اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں 7واں جو طریقہ ہے, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے 6 ماہ سے زیادہ کے کسی بھی کورس میں داخلہ لیا ہے تو 6 ماہ 9 ماہ یا 1 سال کا, تو وہ جو ٹیکنیکل ہے یا یونیورسٹی یا کالج کا کورس ہے اس بیس پر بھی آپ کو ریزیڈنس ملتی ہے, جس کو اسٹڈی ورک پرمٹ ہے یا اسٹڈی پرمٹ کہا جاتا ہے. اس پہ آپ کو کام کی بھی اجازت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں, اپنے علاج معالجے کے لیے جاتے ہیں, تو ایسے پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو بھی ریزیڈنس ملتی ہے اور ان کے ساتھ اگر ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے کوئی بندہ ہوتا ہے, ان کا اسسٹنٹ, اس کو بھی ریزیڈنس دے دیتے ہیں. تو یہ 7 طریقے میں شارٹ لسٹ کروں گا, 7 طریقوں کو دوبارہ سے آپ لوگوں کے لیے. سب سے پہلا طریقہ تو میں نے انویسٹمنٹ کا بتایا, انویسٹمنٹ اگر آپ کرتے ہیں. دوسرا طریقہ میں نے بزنس سیٹ اپ کا بتایا, اگر آپ بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں. تیسرا طریقہ پراپرٹی بائی کرتے ہیں, گھر خرید لیتے ہیں $10,000 کا, $20,000 کا, لمٹ نہیں ہے ٹرکش لا میں, آپ کتنی بھی, چاہے $2,000 کا آپ گھر خرید لیں, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ گھر خریدیں, اس کے ڈاکومنٹ لگائیں, آپ کو ریزیڈنس مل جائے گی.
اس کے بعد آ جاتا ہے اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو اس بیس پر بھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی ورک پرمٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں, یعنی کہ اگر جو بندہ جس کے پاس آلریڈی جاب ہے, جس کے پاس ریزیڈنس ہے, وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لانا چاہتا ہے, فیملی ریزیڈنس بھی آپ کو ملتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اسی طرح سے آپ اگر شادی کر لیتے ہیں ٹرکش نیشنل سے تو وہ بھی ہے. اور ساتواں طریقہ تھا کہ آپ اسٹڈی پرمٹ ہے, اگر آپ کو 6 ماہ سے زیادہ کی کسی کورس میں داخلہ لے لیتے ہیں تو اس بیس پر بھی آپ کو ریزیڈنس ملتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے جو لوگ بھی ٹرکی آنا چاہتے ہیں اور ریزیڈنس لینا چاہتے ہیں تو اس کے ہر ایک کیٹیگری کی علیحدہ علیحدہ ڈاکومنٹیشن ہے اور علیحدہ علیحدہ اس کا طریقہ کار ہے اور اس کی فردر ریکوائرمنٹس ہیں. تو آپ اس کیٹیگری کے حوالے سے ہمارے سے انفارمیشن لے سکتے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہمیں پتہ ہے, جو ہمارے لائرز کی ٹیم ہے, کنسلٹنٹ کی ٹیم ہے, ہم جتنی بھی میکسیمم ہوگی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جو انفارمیشن ہے فری آف کاسٹ دیتے ہیں. لیکن سروسز جو ہوتی ہیں, کیونکہ ہم تھرڈ پارٹی سے لیتے ہیں, ہمارے لائرز ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں یا کمپنیز ہیں یا ہمارے پارٹنرز ہیں, تو سروسز کی ہم پیمنٹ لیتے ہیں, لیکن کنسلٹنسی فری آف کاسٹ ہے. اور ہماری کنسلٹنسی ریئل بزنس مین کے لیے ہے, ایسے لوگوں کے لیے جو واقعی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آگے زندگی میں بڑھنا چاہتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ کوشش کریں گے کہ کنسلٹنسی فری آف کاسٹ دیں آپ کو. جی سر, ماشاءاللہ آپ نے جو 7 طریقے بتائے ہیں بہت ہی اچھے اور ہمارے بھائیوں کے لیے کارآمد ہیں. جی بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے پہلے نمبر پہ ہمیں بتایا کہ بائی انویسٹمنٹ ہم ریزیڈنس پرمٹ لے سکتے ہیں, جی جی تو ریزیڈنس پرمٹ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کے جب بارے میں انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے, کسی رننگ بزنس میں ہو سکتی ہے, جی سر. بینک میں آپ پیسے ڈپازٹ کروا سکتے ہیں, آپ پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کے بانڈ خرید سکتے ہیں. جی سر. کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے آپ انویسٹمنٹ کریں گے ترکی کے اندر تو آپ کو اس بیس پہ ریزیڈنس مل جائے گی. جی سر, بالکل ٹھیک تو ہے. وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے $50,000 سے لے کر آن ورڈ آپ $2.5 lakh تک جتنی مرضی کریں. بالکل ٹھیک ہے سر. سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی یا پھر میری معلومات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ $2.5 lakh جو ہے نا اس پہ ہی ریزیڈنس پرمٹ ملتا ہے. جی جی تو آپ نے ڈیٹیل میں ابھی بتایا کہ کسی بھی قسم کا گھر آپ خرید لیں, چاہے وہ $10,000 کا ہے, $20,000 کا یا $50,000 کا جی ہے, جی تو کیا $10,000 کا خریدیں یا $20,000 کا خریدیں اس پہ بھی ریزیڈنس پرمٹ مل جاتا ہے؟ یہی تو سب سے زیادہ جو ہے ہم اپنے بھائیوں کو عید کا تحفہ دینا چاہتے ہیں. جی سر, بہت شکریہ. بہت سے لوگوں کو جو انفارمیشن نہیں ہے, انفارمیشن آج کے دور میں ریئل اور جینوئن انفارمیشن جی سر. بہت زیادہ ویلیویبل. ترکی کا قانون ہے کہ آپ کے پاس گھر ہے, یعنی کہ گھر ہو یا اپارٹمنٹ ہو, رہنے کی جگہ ہو اور وہ آپ کے نام پر ہو, ٹھیک ہے. مثلا 1 کمرے کا گھر ہے, آپ استنبول کے علاوہ استنبول سے ہٹ کر برسا میں, دینیزلی میں, ازمیر میں, انٹالیا میں, کونیا میں, ٹرابزون کے اندر, کارز میں, کہیں پر بھی پورے ترکی کے کسی بھی شہر میں آپ پراپرٹی خرید لیں, اپارٹمنٹ خرید لیں یا گھر خرید لیں, وہ آپ کے نام ہو, وہ $10,000 کا ہے, $15,000 کا ہے, $20,000 کا ہے, جتنا بھی ہے, تو وہ میکسیمم اس وقت جو پراپرٹیز کے ریٹ چل رہے ہیں تقریباً 60 اسکوائر میٹر کا اپارٹمنٹ جو ہے دوسرے شہروں میں $18,000 سے $20,000 میں آسانی سے مل جاتا ہے. تو اگر آپ $18,000 سے $20,000 کا گھر خرید لیتے ہیں, اس وقت کے ابھی کے ریٹ کی بات کر رہا ہوں, جی سر. اور آپ کے نام پہ, اور گھر خریدنے کے لیے ضروری نہیں آپ کے پاس ویزا ہو, ریزیڈنس ہو, آپ وہاں بیٹھے ہوئے بھی خرید سکتے ہیں اپنے ملک میں پاور آف اٹارنی دے کر. اور اگر آپ وزٹ ویزا پر آتے ہیں تو ریزیڈنس پرمٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جی سر. آپ وزٹ ویزا پر بھی ٹرکش لا کے مطابق گھر خرید سکتے ہیں. گھر خرید کر آپ اس کے اپنے ڈاکومنٹس, اپنے نام پہ رجسٹری جو ہوگی وہ آپ لگا کے جمع کروائیں گے اور آپ کو 1 سال کی ریزیڈنس مل جائے گی, آپ کو بھی, آپ کی بیوی کو بھی, اور آپ کے جو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو بھی. جی سر, بالکل ٹھیک تو ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. بہت سے لوگ یہ بات بتاتے ہی نہیں ہیں, اور میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو شاید اس کا پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ ٹرکش قانون میں ہے, اور میں نے جو ٹرکی کے 18 سال کا ہمارے ساتھ پینل کے ساتھ منسلک لائر ہے اس سے یہ بات کر کے کنفرم کرنے کے بعد ہر حوالے سے, اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ٹرکش ریزیڈنس پرمٹ, ٹرکش پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ لکھیں. تو جب آپ ٹرکش پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ گوگل پہ لکھ کے ریسرچ کریں گے
تو آپ کے سامنے وہ ساری انفارمیشن آ جائے گی. ٹرکش پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ, اس کو شارٹ ٹرم ریزیڈنس پرمٹ کہتے ہیں. شارٹ ٹرم ریزیڈنس پرمٹ 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے ہوتا ہے. لانگ ٹرم ریزیڈنس پرمٹ 5 سال کے لیے ہوتا ہے. تو آپ ٹرکش پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ 1 سال یا 2 سال کے لیے رینیویبل ہر سال, وہ پہلے سال آپ کو 1 سال کا ملے گا, پھر دوسری دفعہ آپ کو 2 سال, اور پھر آنورڈ یہ بڑھتا جاتا ہے. تو آپ کو اور آپ کی وائف کو بھی ملے گا. یہ قانون ہے ٹرکی کا. آپ چاہے 5,000 کا گھر خرید لیں, آپ کو اس پہ ملے گا. 100% کنفرم بات ہے یہ. تو ہمارے بھائیوں کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جی سر, بالکل ایسا ہی ہے. تعالیٰ اگر آپ مزید اس حوالے سے مزید کوئی انفارمیشن, سپورٹ یا سروسز چاہیے تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی سر, بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سر. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے کمپنی رجسٹریشن کے حوالے سے بتایا, اپنا بزنس سیٹ اپ کے حوالے سے بتایا, جی. تو اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس پہ کس طرح سے ریزیڈنس پرمٹ ملتا ہے؟ دیکھیں, بزنس سیٹ اپ کے حوالے سے ٹرکی کا قانون ہے جو سارے کنسلٹنٹ بتا کے لوگوں کو ڈراتے ہیں جی کہ سر. 5 ورکر کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن سمپل سی بات ہے کہ 5 ورکر کی ریکوائرمنٹ ہے. کنسلٹنٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو دوسرا طریقہ بتانا جس سے منیمم اخراجات کرتے ہوئے ایک بزنس سیٹ اپ کیا جا سکے. ایسا ہی ہے, بالکل سر, ایسا تو ہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ 5 ورکر کی طرف آتے ہیں تو 1 لاکھ ٹرکش لیرہ کی ریکوائرمنٹ ہے, اور 1 لاکھ ٹرکش لیرہ $16,000-15,000 بنتا ہے. ٹھیک ہو اور گیا اس سر. میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ صرف 25% کیپٹل جمع کرائیں, باقی 2 سال کے عرصے میں آپ نے جمع کروانا ہے. جی سر. اور اس دوران آپ نے 5 ورکر رکھنے. اب سپوز کریں اگر 3 سے 4 لوگ آپس میں مل کر یہ کمپنی بنا لیتے ہیں تو اس کمپنی کا اوور آل سارے اخراجات ملا کر, جس میں 2 سال کا آفس کا کرایہ ہے, جی سر. 5 ورکروں کی تنخواہیں ہیں, اس کے علاوہ اکاؤنٹنٹ کے اخراجات ہیں, لائر کے اخراجات ہیں, اگر ہم پورا سارا اس کو سم اپ کرتے ہیں ایسا ہی ہے تو سر. ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کو پیکج دے رہے ہیں $12,000 کا, جی سر. جس کے اندر یہ سب کچھ شامل ہے, ہر چیز A to Z ایوری تھنگ شامل ہے. اور اس میں اگر 4 لوگ مل کے کریں تو یہ سمجھ لیں $3,000 ایسا ہی ہے, $3,000 سر آئے گا. تو اسی طرح ان کو ایک ڈائریکٹر کا ویزا ملتا ہے, اس کی وائف کا ویزا ملتا ہے, جی اور سر. اس کے ایک بچے کا. 3 ویزے اس کو ملتے ہیں, صرف $3,000 سے $4,000 اگر وہ لگاتا ہے. تو بالکل سر ایسا اسی ہی ہے. طرح سے یہ ہے کہ وہ رینیویبل ہوگا. ایک تو یہ, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ 1 سال کا لے لیتے ہیں, جی سر. اور وہ لینے کے بعد آپ اپنے جو ہے کمپنی رجسٹرڈ کروا کر یا سول پروپرائٹرشپ رجسٹرڈ کروا کر ایک چھوٹا سا بزنس بنا لیتے ہیں. جی اور سر. اس پہ آپ ٹرکش کوئی ملازم رکھ کے, ایک ہی ملازم رکھ کے آپ اس کو بزنس کو چلاتے رہتے ہیں. بالکل صحیح ہے تو سر. اگلے سال تک آپ کا بزنس کا کیپٹل بھی بڑھ جائے گا, آپ کا پوٹینشیل بھی بڑھ جائے گا, اور آپ اس بیس پر رینیو بھی کروا سکتے ہیں. بالکل اگر صحیح آپ کے پاس ایک ورکر بھی ہو تو آپ بزنس بیس پر, کیونکہ آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں, آپ کے پاس پراپرٹی ہے, تو وہ بھی آپ رینیو کروا سکتے ہیں. جی سر, بالکل صحیح تو ہے. بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو مینج کیا جا سکتا ہے. ایسا تو ہی ہے اس سر. لیے کم سے کم جو بھی بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے ٹرکی کے اندر, $10,000 سے $15,000 تو اس کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ ہونی چاہیے نا, کیپٹل, جس میں سے $3,000-4,000 یا $5,000, میکسیمم $3,000-4,000 اس کا بزنس ریزیڈنس لینے میں, سیٹ اپ بنانے میں خرچہ ہو جائے گا. اب اس کے بعد جب اس کو ریزیڈنس ملتی ہے تو $5,000-6,000 یا $7,000 اس کے پاس ہو کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی کام کر سکے. کوئی اس میں دکان ڈالنی ہے تو اس میں مال لا کے ڈال سکتا ہے, گوشت کی دکان ڈال سکتا ہے, مرغی کی دکان ڈال سکتا ہے, پھل فروٹ کی دکان ڈال سکتا ہے, اس کے علاوہ گارمنٹس کی دکان ڈال سکتا ہے, یعنی تولیہ, بیڈ شیٹ ہے, یا گارمنٹس جو ہوتے ہیں ریڈی میڈ گارمنٹس, ان کی دکان ڈال سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہاسٹل بنائے, ضروری نہیں کہ ہر بندہ ریسٹورینٹ بنائے. ٹھیک ہے, آپ اگر ریسٹورینٹ نہیں بنا سکتے, ہاسٹل نہیں بنا سکتے, تو آپ کوئی چھوٹی موٹی شاپ بنا سکتے ہیں. آپ دوسرے شہروں سے مال خرید کر وہاں پر سیل کر سکتے ہیں. بہت ہی کامیاب جو دکانیں وہاں پہ چل رہی ہیں, وہاں پر فرینچائز بھی مل جاتی ہے آپ کو. مثلا ڈونر کی فرینچائز مل جاتی ہے آپ کو, بیف کی فرینچائز مل جاتی ہے, چکن کی فرینچائز مل جاتی ہے, اسی طرح سے لاما چون کی فرینچائز مل جاتی ہے. اسی طرح آپ کو وہاں پر سبزی اور پھل بیچنے کے لیے آپ کو شاپ مل جاتی ہے. اسی طرح تولیہ ہے, بیڈ شیٹیں ہیں, ریڈی میڈ گارمنٹ ہیں, بچوں کے کپڑے ہیں, جوتے ہیں, ان سب کی فرینچائز مل جاتی ہے. تو آپ ایک چھوٹا سا پوائنٹ لے کر وہاں پر سیل کریں. مقصد یہ ہے کہ جب ایک بندے کے پاس آئیڈیا ہوگا اور اس کے پاس پورا پلان ہوگا تو وہ اس پہ کام کر سکتا ہے. اگر ایک بندہ کام نہیں کرنا چاہتا, تو جیسے کوئی مریض صحت مند نہ ہونا چاہے تو ڈاکٹر کبھی بھی اس کو صحت مند نہیں کر سکتا.
انسان کو خود سے کوشش کرنا پڑتی ہے، کنسلٹنٹ ہو یا ہمارے جیسا کوئی بھی مشورہ دینے والا، آپ کو بزنس مینٹر کہہ لیں، اسٹارٹ اپ مینٹر کہہ لیں، آپ کو صرف ایک راستہ بتا سکتے ہیں اور کچھ حد تک آپ کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے محنت آپ نے کرنا ہوتی ہے، حوصلہ آپ کا ہوتا ہے، کیپٹل آپ کا ہوتا ہے، 18 گھنٹے 16 گھنٹے آپ نے ورک کرنا ہوتا ہے، تو پھر جا کے کامیابی ملتی ہے۔ اگر آپ 16 گھنٹے یا 14 گھنٹے سوئے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کامیابی بھی مل جائے اور زندگی میں کامیاب بھی ہو جاؤں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ پلاننگ کریں، اس کے بعد پلاننگ کے بعد آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس ایک پلان پورا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ چھوٹا سٹارٹ لیں اور اس سٹارٹ پہ محنت کرتے کرتے اپنا راستہ بناتے بناتے آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ترکی میں جاب مل جاتی ہے؟ اگر جاب مل جاتی ہے تو کیا اس پہ ورک پرمٹ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ٹرکی کے اندر جاب اس وقت تھوڑا ایشو ہے، جی لیکن سر۔ ایسے لوگوں کے لیے ایشو نہیں ہے جن لوگوں کے پاس کوئی ٹیکنیکل سکل ہے۔ جی سر۔ اگر آپ ٹوریزم انڈسٹری کے اندر، ہوٹل انڈسٹری کے اندر، یا آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر، یا آپ کسی چیز کے مکینک ہیں، یا آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، یا انگلش ٹیچر ہیں، جی سر۔ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہے، آپ فرض کر لیں آپ اے سی اور فریج کے کاریگر ہیں، آپ ریپیئرنگ کرنا جانتے ہیں، ایسا ہی ہے سر۔ آپ الیکٹرک مشین جو ہوتی ہے، واشنگ مشین، اس کے کاریگر ہیں، آپ الیکٹریشین ہیں، آپ پلمبر ہیں، تو ایسے لوگ جو جن کے پاس کوئی سکل ہے جی سر۔ ان کو جاب ڈھونڈنے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے بندے جن کے پاس کوئی سکل ہی نہیں، ٹیکنیکل نالج ہی نہیں ہے، تو ایسے تو بہت سے لوگ ہیں جو جاب ڈھونڈ لیں کہ مجھے ورکر رکھ لیں، مجھے رکھ لیں، جی تو سر۔ ان لوگوں کو وہ جاب کیوں نہیں ملتی؟ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے لینگویج۔ ان لوگوں کو لینگویج، ٹرکش لینگویج نہیں آتی ہوتی۔ جب آپ کو لینگویج نہیں آتی ہے تو وہ آپ یوز لیس ہو جاتے ہیں ان کے لیے، تو ایسے بہت سے لوگوں کو جاب میں پرابلم ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ انگلش ٹیچر ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہے، ہوٹل اور ٹوریزم انڈسٹری کے اندر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، یا آپ کوئی ایسا فریج ہے، اے سی ہے، الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، کوئی سکل ہے آپ کے پاس، تو جاب آسانی سے مل جاتی ہے اور اس بیس پر آپ اپنے آگے فیوچر میں ورک پرمٹ بھی لے سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے سر، سکل کا ہونا ضروری ہے۔ جی جی۔ میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فیملی کے لیے ورک پرمٹ کون سے لوگ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، فیملی کے لیے ریزیڈنس پرمٹ جو ہے، یہ جن لوگوں کو پہلے ورک پرمٹ ملا ہوا ہے، جی سر۔ یا جنہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کر کے ریزیڈنس پرمٹ لی ہے، جی یا سر۔ جنہوں نے گھر خریدا ہے اس پہ ریزیڈنس پرمٹ لی ہے، تو بالکل ایسے صحیح ہے۔ سارے لوگ اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ بلا سکتے ہیں جی سر، اور وہ بالکل ٹھیک آسانی ہے۔ سے فیملی کا ریزیڈنس پرمٹ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ شادی کرنے کے لیے جو ورک پرمٹ ملتا ہے، جی جی۔ تو کیا ترکش لڑکیاں جو ہیں پاکستانی لڑکوں سے شادی کرنے کے لیے ایگری ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی لڑکی دنیا کی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتی ہے، وہ اپنا جی سر۔ فیوچر جو ہے سیکیور کرنا چاہتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ٹرکش لوگ مسلمان ہیں، ایسا ہی ہے سر۔ اور بہت سے ایسی ٹرکش لڑکیاں ہیں جو پاکستانیوں کے ساتھ یا کسی بھی مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرتی ہیں۔ جی سر، ایسا ہی ہے۔ اب بہت سے ہمارے پاکستانی جو وہاں پر اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے یونیورسٹیز میں ایجوکیشن حاصل کیا ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، انہوں نے بہت سو نے ٹرکی میں شادی کی ہے۔ ایسا ہی ہے سر۔ تو بات یہ ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور وہ ٹرکش لوگ مسلمانوں سے اور اسپیشلی پاکستانیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جی سر، تو بالکل اس ٹھیک ہے۔ لیے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں، ایسی بہت سی فیملیز مل جاتی ہیں جو، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، اگر آپ شادی نہیں کی ہوئی آپ نے اور آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو مشکل نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یورپ کی طرح بہت زیادہ مشکل ہے یا یورپین لڑکیوں کی طرح۔ یہ فیملی اورینٹڈ لوگ ہیں، جی سر، کلچر بالکل اچھا ہے ٹھیک ہے۔ اور بالکل مسلمان ہیں، پردہ کرنے والی باحیات عورتیں ہیں۔ جی سر۔ اور استنبول سے ہٹ کر دوسرے شہروں میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ کو مسجدیں ہیں اور کلچر بہت اچھا ہے، کھانے بہت اچھے ہیں، جی سر۔ لباس جو ہے وہ با حیا ہے اور آپ کو وہ اس طرح سے بے حیائی نظر نہیں آتی، تو آسانی سے اچھی فیملیز آپ کو مل جاتی ہیں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو اسٹڈی ورک پرمٹ ملتا ہے کیا وہ رینیو ہو جاتا ہے؟ 2 دفعہ رینیو ہوتا ہے، اگر آپ ایک دفعہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسری دفعہ، اسی طرح سے ایک دفعہ تو آپ کو لے کر آتے ہیں، اس کے بعد یہ ہوتا ہے 2 دفعہ فردر رینیو ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے اس سر۔ کے بعد یہ ہے کہ آپ پھر آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، میکسیمم 2 دفعہ رینیو ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر اس قیمتی معلومات کے لیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔